میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ آج 14 اگست یوم آزادی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے 3 باتیں 3 پوائنٹ پر گزارشات پیش کرنا مقصود ہے۔ ان 3 باتوں کو شروع کرنے سے پہلے میں آج کی اس مجلس کے حوالے سے آپ حضرات سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ مجلس ہم نے کیوں رکھی ہوئی ہے، یہ آج کا جلسہ ہم نے کیوں منعقد کیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے استاد محترم مکرم مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی کو ہم نے دیکھا کہ ہر سال وہ اس دن کو بہت جوش و خروش کے ساتھ منایا کرتے تھے۔ باقاعدہ پروگرام ہوتا تھا اور اس پروگرام میں باقاعدہ ملی نغمے، ترانے، تقاریر، خود ان کا بیان ہوا کرتا تھا، اور اس بیان میں وہ مزے لے لے کر اپنے دور کی تحریک پاکستان کے قصے سنایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے میری عمر اس وقت بالکل 7 سال 10 سال کی تھی اور ہم گلیوں میں نعرے لگایا کرتے تھے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ بہت جوش سے وہ ہمیں سنایا کرتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں وطن سے محبت جو سکھائی ہے ہمارے ان استادوں نے سکھائی ہے۔ الحمدللہ آج بھی ان کے ادارے میں اس پروگرام کی ابتدا تلاوت قرآن مجید سے، ختم قرآن سے، شہدائے تحریک پاکستان کے لیے اصال ثواب سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد اسی طرح وہاں بھی پروگرام ہوا۔ اساتذہ کی پیروی میں ہم نے بھی آج یہ پروگرام کیا ہے۔ ہم بھی آپ کو یہ سکھا رہے ہیں، ہم نے اپنے سے پہلی نسل سے اس وطن سے محبت سیکھی ہے، ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، آپ نے آگے اپنی آنے والی نسلوں کو سکھانا ہے۔ 3 باتیں جو ضروری ہیں، ان میں سے پہلی بات کہ علماء کرام کا، دینداروں کا، مدارس والوں کا، طلباء کا تحریک آزادی میں، تحریک پاکستان میں، پاکستان بنانے میں کیا کردار ہے۔ عام طور پر یہ مغالطہ پھیلایا جاتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے، لہٰذا اب بھی یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے وہ تاریخی حقائق رکھوں جو اس بات کو ثابت کریں گے پاکستان بننے سے پہلے بھی علماء پاکستان کے حق میں تھے، پاکستان بننے کے بعد بھی علماء نے پاکستان کے لیے اپنا جی جان دیا ہے۔ 1947 کو پاکستان بنا ہے، سن 1600 عیسوی کو انگریز یہاں آیا، اور اس نے یہاں آتے ہی بر صغیر کے انسانوں کی آزادی کو سلب کر لیا۔ سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ اٹھے ہیں، سن 1600 میں انہوں نے فتویٰ دیا انگریز کے خلاف جہاد کا۔ 1800 میں 1831 کو بالاکوٹ کے مقام پر سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ، سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے انگریز کو شکست دی ہے، اور وہ وہاں شہید بھی ہوئے۔ اس کے بعد سن 1857 کی جنگ آزادی، شاملی کا میدان ہے، انگریز کو جانی مالی زبردست نقصان اٹھانا پڑا۔ اس میں سپہ سالار کون ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے کمانڈروں میں ضامن شہید رحمہ اللہ تعالی، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی جیسے عظیم الشان فرزندان بر صغیر موجود تھے۔ شکست ہو گئی مسلمانوں کو 1857 میں،
بے شمار علماء طلبہ کو شہید کیا گیا. توپوں کے سامنے علماء کو لٹکا دیا جاتا اور توپ کا گولہ مار کر جسم کے پرخچے اڑا دیے جاتے. ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. 1866 کو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو دینی تعلیمات سے، دین سے جوڑنے کے لیے ایک ادارہ بنایا جاتا ہے انڈیا کے علاقے دیوبند کے اندر. یہی ادارہ تحریک پاکستان کا پیش خیمہ بنا ہے. اسی ادارے نے فرزند دیے ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا ہے. یہ تو تحریک آزادی کا کچھ خلاصہ تھا. اب تحریک پاکستان کی طرف آ جائیں. پاکستان بنانے کے لیے مسلم لیگ سر توڑ کوششیں کر رہی ہے. 1909 کا معاملہ، 1919 کا معاملہ، قائد اعظم کا آنا، حضرت علامہ اقبال کا آنا، پورا جوش اور جذبہ ہے پورے ہندوستان میں. یہاں پر رک کر 1 منٹ کے لیے 1928 کے اندر آتے ہیں. حضرت انڈیا کی، ہندوستان کی سب سے قیمتی شخصیت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، ان کے سامنے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی داستانیں آتی ہیں کہ مسلمانوں کو سرکاری عہدوں سے پیچھے کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کانگریس تک دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے ان مسائل کے لیے ایک مرکز حاصل کیا جائے، ایک جگہ حاصل کی جائے، تبھی ان کے مسائل حل ہوں گے. اسی کو تخیل پاکستان کہتے ہیں، اسی کو تصور پاکستان کہتے ہیں کہ ان کی ایک الگ جگہ ہو. علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو 1930 میں بعد میں سرکاری سطح پر تصور پاکستان پیش کیا. میں ان سے بھی پہلے 2 سال پہلے حضرت کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت نے تخیل پاکستان پیش کیا. پھر فرمایا کہ ایک امیر کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کا لیڈر بنے. پھر آگے اس کی شرائط بھی بیان کی کہ وہ متدین ہو، دین کے ساتھ محبت کرنے والا، منکرات سے بچنے والا ہو. نمبر 2 سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی ہو، اور نمبر 3 ہمت اور جرت والا بھی ہو. خیر 1930 کو تصور پاکستان پیش کیا گیا. 1938 کو ہندوستان میں الیکشن ہوئے ہیں، مسلم لیگ ہار گئی. جو کوششیں شروع تھی ایک دم سے رک گئیں. اب پھر دوبارہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی میدان میں آئے ہیں. مسلم لیگ کی اس معاملے میں تائید کی ہے کہ الگ ریاست بنائی جائے. انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ ارے ہندوستان کے مسلمانوں، مسلم لیگ کا اس معاملے میں ساتھ دو. نہ صرف یہ کہ فتویٰ دیا ہے بلکہ اپنے جگر گوشے، اپنے لاڈلے شاگرد، اپنے ہونہار شاگرد حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی جیسے، حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی جو اس وقت عالم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، صدر مفتی تھے، ان کو کہا آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں. انہوں نے پورے ہندوستان میں طوفانی دورے کیے، لوگوں کے ذہن بنائے کہ ہمیں الگ ملک چاہیے، ہمیں الگ ملک کے لیے مسلم لیگ کا ساتھ دینا ہے. 7 سال تک محنت ہوئی ہے. تو جا کر 1945 کو جو انتخابات ہوئے ہیں تو مسلم لیگ واضح اکثریت سے جیت گئی انہی کی کوششوں سے. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت قائد اعظم نے جب پاکستان بنا ہے، بنگال میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پرچم لہرایا ہے، کراچی میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پرچم لہرایا ہے. گویا یہ اعتراف تھا کہ آپ کی خدمات سے آج پاکستان معرض وجود میں آیا ہے. اور پاکستان بننے کے بعد بھی علماء نے پاکستان کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ
پہلا دستور جو بنایا ہے اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی اور ان کے رفقا کا مکمل ہاتھ ہے۔ کیسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے بنانے میں علماء کا ہاتھ نہیں ہے؟ دو باتیں۔ تیسری بات، بھائی یہ پاکستان نعمت ہے، نعمت ہے، نہ صرف یہ ہمارے لیے نعمت ہے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے نعمت ہے۔ میں اس پر دو بڑی شخصیات کی گواہی پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات میں نے کہی پاکستان نعمت ہے، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکات العالیہ اس وقت نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ اہل اسلام کے سرمایہ ہیں، سرمایہ امت ہیں، قابل ترین اساتذہ ہیں۔ پوری دنیا گھومی ہے انہوں نے، پوری دنیا گھومی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ہر ملک میں گیا ہوں، ہر ملک کے میں نے حالات پڑھے ہیں، دیکھے ہیں، سنے ہیں۔ پاکستان جیسا کردار کوئی ملک نہیں ادا کر رہا۔ پاکستان نے جیسے اسلام کی تبلیغ کی ہے، پاکستان نے جیسے اسلام کا تشخص ابھارا ہے، پاکستان نے جیسے اسلام کی خدمت کی ہے، کوئی ملک یہاں پر اس لائن میں پاکستان کے آگے نہیں کھڑا ہوا۔ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر میں نے دوسری بات کہی پاکستان ہمارے لیے نعمت نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے نعمت ہے۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکات العالیہ پوری دنیا کے گھومنے والے عالم ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا کئی عرب ممالک کا، تو راستے میں میں نے اخبار لے لیا۔ اخبار میں ایک عرب کے بہت بڑے صحافی ان کا بیان آیا ہوا تھا۔ کہتے اس وقت ہم نے نئے نئے ایٹمی دھماکے کیے تھے، ہم نئے نئے ایٹمی طاقت بنے تھے، تو وہ عرب بیان دے رہا ہے، ارے اسرائیل سن لے، ہم اب ایٹمی طاقت ہیں۔ ایٹمی دھماکے کس نے کیے ہیں؟ پاکستان نے کیے ہیں۔ کہہ کون رہا ہے؟ عرب ممالک کا صحافی، ارے اسرائیل سن لے، اب دھیان سے، اب ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنے ملک کو پیچھے رکھ کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو حمایت کر رہے ہیں، اس کو نعمت سمجھ رہے ہیں۔ بچوں، نوجوانوں، میرے احباب، میرے بزرگ حضرات، میرے پڑھے لکھے حضرات، میرے ہنرمند افراد، جب یہ نعمت ہے اس کی قدر کرنی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن میں اللہ نے صاف واضح ارشاد فرما دیا، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں بڑھاؤں گا۔ ہمارے بڑوں نے دو باتیں سامنے رکھی تھی، الگ مرکز لیں گے، پھر اس مرکز میں اسلامی نظام نافذ کریں گے۔ انہوں نے پہلا مقصد حاصل کر لیا، کبھی بھی وہ اپنے پہلے مقصد کے حصول پر شرمائے اور پچھتائے نہیں، اسلامی نفاذ کی کوششوں میں لگے رہے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے لایا عمل تیار کرنا ہے۔ 3-4 پوائنٹ کے اندر میں بات کو ختم کروں گا۔ اب ہم نے اس نعمت کی قدر کیسے کرنی ہے؟ پہلی بات آج کے نوجوان سے کہوں گا، تو نا امیدی چھوڑ دے، تو نا امیدی چھوڑ دے، مایوسی کو پیچھے رکھ، آگے بڑھ، انشاءاللہ تیرے لیے رستے کھلے ہوئے ہیں۔ اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے، اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے آج کے نوجوان کو کمر بستہ ہونا پڑے گا، نا امیدی چھوڑنی پڑے گی، اپنے اندر ایمان، اتحاد، تنظیم جیسی اعلیٰ صفات پیدا کرنی پڑیں گی۔ دوسرا، اس وقت کی قدر کریں۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کی قدر کرو اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے۔ جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی وہ ترقی میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، شعور کا دور ہے، تعلیم کا دور ہے، ہنر کا دور ہے، اگر ہم نے آگے بڑھ کر وقت کو صحیح طرز پر استعمال نہیں کیا ہم پیچھے رہ جائیں گے، دوسری قومیں آگے نکل جائیں گی۔ ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے۔
آزادی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن مجید میں واضح فرمایا. موسیٰ جب فرعون کے پاس آئے ہیں تو فرعون سے مناظرہ ہو رہا تھا. فرعون کہتا ہے تجھے پتہ ہے الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا سنین، وہ تو کتنے سال ہمارے پاس رہا ہے، اب آ کر تو ہم سے بات کرتا ہے. حضرت فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، کہ یہ جو تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے یہ کوئی نعمت ہے؟ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی اس کا احساس دلا رہے ہیں. آج ہم آزاد ہیں. تیسری بات، اپنے اعمال کی، اپنے کردار کی، اپنے رول کی جانچ کرنی ہے. حدیث میں آ رہا ہے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اس وقت تک آدمی کے، انسان کے قدم زمین نہیں چھوڑے گی جب تک 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. پہلا نمبر ان عمری، تجھے عمر دی تھی کہاں خرچ کی؟ ان شبابی ہی، تجھے جوانی دی تھی کہاں پر خرچ کی؟ پتہ چلے گا، پوچھنا پڑے، جواب دینا پڑے گا. کیا تو نے اپنی جوانی کو ملک و ملت کے لیے خرچ کیا تھا؟ کیا اپنی جوانی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ہنر مند بننے کے لیے، ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا تھا؟ یا اس جوانی کو واہیات میں، بے حیائی میں، عریانی میں، فحاشی میں، عیاشی میں اڑا دیا تھا؟ ارے مال کہاں سے کمایا تھا؟ کہاں خرچ کیا تھا؟ رشوتیں دی تھی، غلط جگہ پر لٹایا تھا، کرپشن کی تھی؟ جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. اس سے پہلے اور 5ویں نمبر پر اللہ نے جو تجھے علم دیا کیا اس پر عمل کیا تھا؟ جب ہم یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ لیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، گویا ہم پاکستان کی قدر کرنے، پاکستان جیسی نعمت کی قدر کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. جو ہمارا دوسرا ہدف ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو جائے، اس کے لیے ہم تیاری کرنے والے، اس کی تکمیل کی طرف بڑھنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اپنے اس ملک کی قدر کرنے کی اور اس کے آگے بڑھانے کی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.